جی دیکھیں، مجھے کوئی پیسوں کی آفر تو نہیں ہوئی۔ ناصر بٹ صاحب نے بولا تھا کہ آپ شوٹر میاں صاحب نے بولا کہ ناصر بٹ صاحب کے حوالے کر دیں اور وہ آگے سے رانا ثناء اللہ کے پاس بھیج دے گا۔ تو ڈیفینیٹلی اگر شوٹر جاتے ہیں تو مجھے تو کوئی پیسے کی آفر نہیں تھی، بیسیکلی انہوں نے کام کرنا تھا، اور بٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں دونوں بھائیوں کی، اور ہم پارٹی کے لیے پہلے بھی میں نے، وہ کہتے ہیں بہت قربانیاں دی ہیں، ابھی ہم دونوں مل کر چلیں گے۔ تو اس کے بعد میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم بیٹھ ایک گاڑی میں گھومیں گے ادھر، اور سارے انشاءاللہ تعالی معاملات میں دیکھ لوں گا، لو یعنی جائیں گے، اور اس کے بعد یعنی سدے ہیں میں نے ادھر سے جو پلاننگ ہوتی ہے اس پر امپلیمنٹ رانا ثناء اللہ کرواتے ہیں پاکستان میں؟ یہ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ، یہ دو ہے نا ان کے مین مورے ہیں، جو ادھر کرمنل ایکٹیویٹیز میں جو ونگ بنا ہوا ہے اس میں ہے۔ بیک پہ ان پہ حمزہ شہباز ہے، مگر سامنے جو ہے نا وہ اپنا رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ ہے۔ ایک شوٹر اگر مہیا کرتے ہیں کسی کو، ظاہر ہے وہ اس کی بھی جان پھر خطرے میں ہوتی ہے، تو کتنے پیمنٹ انہیں کی جاتی ہے؟ پیمنٹ کا تو دیکھیں پتہ نہیں، ہم نے ان کو فار ایگزامپل شوٹر دیتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، انہوں نے ان کو جگہ دینی ہے، ان کو اسلحہ دینا ہے، اس کے بعد ان کو بتانا ہے کہ ادھر سے لانگ مارچ آ رہا ہے تو یہ جگہ، ادھر سے آپ اپنے طریقے کے ساتھ ان کو عمران خان کا مرڈر کر لیں، تو انہوں نے ادھر سے کر دینا تھا بیسیکلی۔ تو جب میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، میں نے کوشش کی ہے، میرے پاس سے شوٹر نہیں ہو پائے، کیونکہ جب میں نے ارشد شریف کی ویڈیو دیکھی تو میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا کہ نہیں یار، پہلے اس کی بیچارے کی جان لے لی، اب عمران خان کو بھی یہ قتل کروا دیں گے تو پیچھے پھر پاکستان کی سرزمین پر تو کوئی بھی لیڈر نہیں بچے گا جو پاکستان کے لیے اس طرح سچا محب وطن ہوگا جو کھڑا ہوگا، تو یہ تو اس کو بھی قتل کروا دیں گے۔ تو میری جتنی دوڑ تھی میں نے لگائی، مگر پھر بھی انہوں نے بولا جی ہم نے شوٹر ارینج کر لی ہیں، آپ فکر نہ کریں، بس آپ خاموش رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو ٹاپک بھی رکھا ہے وہی رکھا ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کی وجہ سے جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں پاکستان کے ریاست کے اندر ہوتی ہیں اور طاقتور ہمیشہ غریب کو دبوچ لیتا ہے، تو یہ سارا کچھ سیاسی پارٹیوں اور جو سیاسی لیڈران ہیں وہ کروا رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو سیاسی لیڈران ہی اس میں ہوتے ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھیں سیاست چینج ہوتی ہے، جب ایک کی جگہ دوسری پارٹی کو لایا جاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھ لیا جیسے چودھری پھریلہ صاحب نے اپنا سیاسی گیند جنرل باجوہ کے قدموں میں پھینک دیا اور اس میں کتنی ہلچل مچی۔ اسی طرح ہر سیاسی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر آگے آنا چاہتا ہے اور عوام کو یا دوسری سیاسی پارٹیوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے، اگر آپ مجھے اس عہدے پر فائز نہیں کریں گے تو آپ سے جنرل باجوہ یہ عہدہ لے کر ہمیں دے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں آپس میں یہ ملے بھی ہوتے ہیں، جو لوگ محب وطن نہیں ہوتے اسٹیبلشمنٹ میں، وہ سیاسی پارٹیوں کا سہارا لے کر پیسہ بھی بناتے ہیں، پھر ان کو برسر اقتدار بھی لاتے ہیں اور عوام کو اس طرح ان کی قتل و غارت بھی کرواتے ہیں، جرنلسٹوں کو بھی قتل کرواتے ہیں، اور جو لیڈر سچا محب وطن ہوتا ہے اس پر بھی حملہ کرواتے ہیں اور اس کو بھی رستے سے ہٹاتے ہیں کہ اگر اس کا بھی قتل ہو جاتا ہے تو بعد میں جو ہے اپنا ادھر لگا دیں گے، اپنا آرمی کو بھیج دیں گے کہ سب جگہ پہ بس آپ بلاک کر دیں سب کچھ، تو لوگ جو ہیں بھول جائیں گے۔ جیسے میں نے ان کو بولا جی یہ عمران خان قتل ہو گیا تو یہ تو عوام باہر آ جائے گی، تو میاں صاحب یہ تو ساری باہر آ جائے گی، تو انہوں نے بولا جی بے نظیر قتل ہوئی تھی تو 10 دن بعد عوام بھول گئی تھی، تو عمران خان اگر بہت بڑا لیڈر ہے تو 20 دن بعد عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے، لوگوں کو صرف روٹی پانی اور کپڑا چاہیے، دیٹس اٹ۔ یہ ان کے جوابات تھے جو انہوں نے مجھے دیے۔ یہ بتائیں جب آپ یہاں ہوتے تھے تو اس دوران کوئی ایسی پلاننگ بھی ہوئی ہے کہ ملک میں یہاں ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، یہاں اسپتال پرووائڈ کرنے ہیں، یہاں فلاں پرابلم ہے عوام کی وہ حل کرنی ہے، اس قسم کی کوئی میٹنگ یا پلاننگ ہوئی کوئی ہے ایسی کبھی؟ بات نہیں، وہ کوئی بات نہیں، ادھر بس یہی ہوتا تھا کہ ایسی پلاننگ نہیں ہوئی کہ ادھر یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں یا ادھر روڈیں بنا رہے ہیں یا ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ بس اس پہ کبھی پلاننگ نہیں انہوں نے کی۔ ہمیشہ اچھا، کرمنل ایکٹیویٹیز پر ہی حسن نواز کے آفس میں بات ہوتی اور اس پر ہی بات ختم ہوتی تھی، اور جب سے آپ دیکھیں ارشد شریف کا قتل ہوا، عمران خان پر حملہ ہوا، آپ دیکھیں مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کتنے ہنس رہے تھے۔ کوئی بھی صحافی جو ان کے لفافہ صحافی ہیں جب کوئی کویسچن کرتے ہیں جو اندر سے لکھ کر دیے جاتے ہیں میرے سامنے، وہی اچھا سوالات کرتے ہیں، دوسرا جو سچا صحافی ہے اس کو تو وہ نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتے، اور وہ کتنے کیا کیا لگاتے ہوئے جاتے تھے کہ ہمارا کام جو ہے نا چلیں، ایک ہو گیا دوسرے کو ہم نے
वैसे ही अपना मार गिराया, मगर बच गया। दूसरी तीसरी दफा वो कहते हैं फिर गिरा लेंगे, इसको मार लेंगे। अच्छा, उन्होंने कोई आपके केस पर या आपके बयानात पर उन्होंने कोई रद्द अमल कहीं भी नहीं दिया? और जो जर्नलिस्ट यहाँ बाहर दरबार के बाहर खड़े होते हैं और हमेशा उन्होंने जो जवाब देना होता है वो वही क्वेश्चन वो करते हैं। यानी आपने एक तो जी बता जी दिया जी कि वो लिख कर अंदर से मिलते हैं उन्हें क्वेश्चन के, ये आपने पूछना है, तो जी उन्हीं को मौका मिलता है जी। क्वेश्चन पूछने का। तो इसकी वजूहत देखिए बता मेरी सकते हैं कि उन्होंने रद्द अमल क्यों नहीं दिया? ARY के फरीद साहब हैं, जो मेरी फरीद कुरैशी साहब, उनसे बात हुई। मैंने कहा जी आपने कभी नवाज शरीफ या मरियम नवाज या उनके आगे ये सवाल तो किया नहीं कि तस्नीम हैदर ने जो एलिगेशन लगाए हैं स्कॉटलैंड यार्ड के सामने आप पर पर्चा दायर है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि शाह साहब वो तो हमें नजदीक ही नहीं आने देते, उधर तो सिर्फ जियो, समा, 92 और एक दो और वो CA44 इस तरह के चैनल हैं जो बिके हुए हैं, जो उनसे लिफाफे लेते हैं। वो तो किसी और को नजदीक भी नहीं आने देते। कोई और जाएगा तो आगे से उसके साथ वो लड़ने को भी तैयार हैं, और सवालात अंदर बैठकर लिखे जाते हैं, फिर वो इनके सामने उठाए जाते हैं और ये उनके जवाब देती है। मरियम नवाज के सामने भी जो सवालात होते हैं इस तरह लिख कर पहले उसको दिखाए जाते हैं, बाद में वो उस पर जवाब देती है और बोलती है जी कि माशाल्लाह आज सहाफियों ने बड़े अच्छे सवालात किए, हालांकि वही सवालात होते हैं वो जो खुद लिख कर देती है।